السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بالائے سرش زہوش مندی، بالائے سرش زہوش مندی، میتاف ستارے بلندی۔ اور اردو میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ان جیسے علم و عمل کے مجاہد، درویش صفت مولانا ظفر الدین صاحب قاسمی زیدہ مجدہم ہمارے آج کے اس تحت الرجالی کے دور میں بہت قابل قدر اور قابل تحسین۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ان کی سادگی کا، ان کے خلوص کا اور ان کی سادہ دلی کا تذکرہ کیا ہے، یہ بات میں اس لیے بھی شاہد بن کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کا رفیق درس ہوں۔ مولانا ظفر الدین صاحب کی فراغت دارالعلوم دیوبند سے ہے، ان کی اور میری فراغت ایک ہی سال دارالعلوم دیوبند سے ہوئی ہے۔ اس معنی کر میں ان کی سادگی کا، ان کے سادہ دلی کا اور تواضع کا میں عینی شاہد بھی ہوں۔ یہ میرے لیے بھی بہت فخر کی بات ہے کہ میرے دوست اور میرے رفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس گراں قدر خدمات سے اللہ کی طرف سے سرفراز کیے گئے۔ کتاب کے تعلق سے تو آپ حضرات خود پڑھیں گے، دیکھیں گے اور اپنی رائے قائم فرمائیں گے۔ یہاں چونکہ یہ تعارفی تقریب ہے اور اجرا کی تقریب میں ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو بات کہی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہاں حوصلہ افزائی کے تعلق سے اسی ناچیز نے یہ بات وہاں جو ذمہ دار حضرات تھے ان کی خدمت میں رکھی تھی کہ اس گراں قدر اور قابل تحسین کام پر، تاریخی اس کاوش پر ادارے کی طرف سے ان کی ہر اعتبار سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اور دوسری تجویز وہاں پر میں نے یہ رکھی تھی کہ کتاب کو ہندوستان کی تقریباً ہر لائبریری تک پہنچانے کی مدرسے کو ذمہ داری لینی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے، جس کا تذکرہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے اور ہمارے کچھ اور دیگر حضرات نے بھی، کہ مدرسہ عبدالرب کی تاریخ مرتب ہو کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ بات تقریباً سبھی حضرات نے کہی ہے کہ ہمارے دہلی کے جو اور بڑے مدارس ہیں ان کی ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے جو قابل اعتنا ہو، جس کو مرتب کر کے لوگوں کے سامنے یا قوم کے سامنے پیش کیا گیا ہو۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ابھی جیسے ہی لاک ڈاؤن کا زمانہ شروع ہوا تھا، مدرسہ امینیہ کے ایک فعال اور متحرک رکن تھے جناب حاجی میاں فیاض الدین صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ مدرسہ بند ہو جانے کے بعد میں نے ان سے خصوصی طور پر اس مسئلے پر ملاقات کی اور میں نے کہا کہ اب اس وقت میں مدارس میں تدریس کا سلسلہ بند ہے۔ ہمارے خصوصاً مدرسہ امینیہ کی کوئی بڑی تاریخ مرتب نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت جید فاضل موجود ہیں، کئی لوگ ہیں جو قلمکار بھی ہیں اور علمی ذوق رکھنے والے ہیں، محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میں نے ان سے بہت خلوص یہ درخواست کی تھی کہ اس زمانے کو کام میں لانے کے لیے اور اس کو قابل قدر بنانے کے لیے اگر آپ ایسا کر لیں کہ آپ مدرسہ امینی کی تاریخ کے حوالے سے اپنے فضلاء اور اپنے مدرسین سے کچھ کام لے لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زندہ کام ہو جائے گا، مدارس زندہ ہو جائیں گے، آپ کے مدرسے کی تاریخ مرتب ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی رائے بہت اچھی ہے، میں اس بارے میں بات کروں گا، لیکن ہوتا وہ ہے جو مقدر ہوتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ رائے بس ایک رائے بن کر کے رہ گئی۔ جمعیت علماء مختلف مواقع پر اپنے پروگرام کرتی ہے، تو اس میں شخصیات پر بھی پروگرام ہوئے ہیں۔ ابھی جو 7 سالہ تقریبات کا سلسلہ گزشتہ سالوں چلا ہے لاک ڈاؤن سے پہلے،
تو اس میں مختلف شخصیات پر مضامین لکھوائے گئے ہیں. اس ناچیز نے بھی مدرسہ امینیہ سے تعلق رکھنے والی 3 یا 4 شخصیات پر کچھ خامہ فرسائی کی تھی جو الجمیت کے مختلف شماروں میں اور مختلف رسائل میں شائع ہوئے. تو چونکہ یہ دہلی میں چند بڑے مدارس ہیں اور ان کی تاریخ کا مرتب کرنا یہ میرا اور آپ کا اور جو اس وقت میں ہم مدارس سے وابستہ حضرات ہیں ان سب کا ایک فرض ہے. اور اس میں سبقت کرنے والے ہمارے دوست مولانا ظفر الدین قاسمی دامت برکاتہم، انہوں نے باقاعدہ عملی طور پر اس کو پیش کر کے ہم سب کا سر فخر سے اونچا کیا ہے. اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم جیسے سست اور کاہل لوگوں کے لیے یہ ایک مثال پیش کی ہے اور یہ ان کا یہ کام، یہ عمل ان کا مہمیز کا کام کرے گا. جو صاحب ذوق لوگ ہیں ان کو یہ کام ان کے دوسرے کاموں میں اسی طرح مدارس کی تاریخ کو زندہ کرنے میں انشاءاللہ یہ کردار ادا کرے گا. ایک اہم بات یہ ہے کہ مدارس جو ہمارے خاص طور پر دہلی کے مدارس ہیں ان کی تازہ صورتحال پر بھی بعض حضرات نے تھوڑی تھوڑی گفتگو کی ہے اور اشارہ کیا. یہاں ہمارے قوم کے زندہ دل افراد موجود ہیں. میں ان حضرات سے اس کمی اور کوتاہی کے اعتراف کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان مدارس سے قریب ہو کر کے براہ راست ان کو ان کے ماضی کی روشن تاریخ کی طرح مستقبل کو بھی تابناک بنانے کی فکر فرمائیں. یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس کا اقرار اور اظہار آپ حضرات کے سامنے انتہائی اضطراری حالت میں کرنا پڑ رہا. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی عرض کیا کہ مدرسہ عبدالرب میں داخلے کے لیے بھی جد و جہد کرنی پڑی. مسجد ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھی منت سماجت کر کے داخل ہونا پڑا. تقریباً صورتحال تمام مدارس کی یکساں ہے 19-20 کے فرق کے ساتھ میں. جو حضرات وہاں انتظامیہ میں ہیں آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ جیسا کہ اس کام کی اہمیت سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ یہاں ان حضرات کو سر کے بل چل کے آنا چاہیے تھا اور اس تاریخ پر ان کو فرحہ اور شادہ ہو کر کے ان کا مشہور ہونا چاہیے تھا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی فرد ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یا کم از کم اپنے مدرسے کی طرف سے نمائندگی کے لیے اور اپنا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے کسی نے زحمت گوارا نہیں کی. یہی حال تقریباً دوسرے مدارس کا ہے. اندرون کے حالات کچھ اور ہیں، باہر کا تعارف اور چہرہ کچھ اور ہے. بس یہ ہمارے ان بزرگوں کے اخلاص اور ان کے للہیت کا یہ ایک روشن کردار ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سست رفتاری کے ساتھ میں ریگتے ریگتے مدارس بہرحال زندہ ہیں. لیکن جس طرح ان کا ماضی تھا وہ حال نہیں ہے. اور مستقبل کے بارے میں تو یوں بھی کہا جائے تو غلط نہیں کہ ہم مستقبل سے بالکل نا امید ہیں. اس لیے آپ حضرات علمی دنیا کے لوگ ہیں اور اسی دہلی کے باشندے ہیں تو آپ کا حق بھی بنتا ہے کہ آپ ان مدارس کے موجودہ خدمات اور موجودہ ضروریات اور تقاضوں کو اپنی نظر میں رکھیں اور اپنے احباب کو اپنا ہم نوا بنا کر کے ان کا جائزہ لیں اور اس میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح فعال بنا سکتے ہیں، ان کی جو علمی اور عملی خدمات ہیں ان کو امت تک اور زیادہ بہتر انداز میں کس طرح پہنچا سکتے ہیں، یا دیگر تقاضے ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے. جو اس وقت میں ذمہ داران ہیں، منتظمین ہیں، ان کی رائے لے کر کے اور ان کی ہم رائے ہو کر کے اس کام کو کیسے آگے بڑھایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل دہلی کی بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے بہت سارے حضرات سے الگ الگ مواقع پر بات کی ہے. ہمارے اور ان کے درمیان بات تو ہوتی ہے لیکن اس سلسلے میں 10 لوگوں سے بات ہوئی ہے مگر کسی نے کوئی قدم نہیں بڑھایا. تو میں آپ حضرات سے بھی خاص طور پر اس سلسلے میں درخواست گزار ہوں کہ جو ہمارے دہلی کی 3-4 بڑے مدارس ہیں آپ ان حضرات کے ذمہ داروں سے، ان مدارس کے ذمہ داروں سے براہ راست ملاقات کر کے مدارس کے کردار کو اور مدارس کے عمل کو فعال بنانے کی کوشش فرمائیں. آخر میں عرض گزار ہوں انجمن ترقی اردو ہند کے زیر اہتمام یہ جو پروگرام ہوا ہے اس میں خاص طور پر جو ہمارے سیکریٹری صاحب ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایک پہلو رہا ہو اور یہ بھی امکان ہے کہ دونوں پہلو ہو. ایک تو یہ اردو کے فروغ کا ذریعہ ہے چونکہ یہ اردو گھر ہے اور انجمن بھی ترقی اردو کے لیے منعقد کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو
سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی کہ بھئی ہاں یہ ترقی اردو کا اور فروغ اردو کا ایک عمل ہے، اس کو انجام دینا چاہیے. یہ اس اعتبار سے ان کی ذمہ داری بنتی تھی. ہم ان کی ذمہ داری کے ادا کرنے پر ان کے مشغول ہیں. دوسرا یہ پہلو ہمارا مذہبی بھی ہے، مدارس سے وابستہ ہے. مدارس کی تاریخ سے آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں، کردار سے واقف ہیں. ہمارے بڑوں نے تو بہت جگہ یہ لکھا ہے اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آزادی ہند کی تحریک مدارس سے اٹھی ہے. مدارس والے ہی اس تحریک کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں. یہ اور بات ہے کہ موجودہ اور مروجہ مدارس یہ اس کے بعد وجود میں آ رہے ہیں 1857 کے بعد، لیکن یہ تحریک تو 100 سال پہلے سے چل رہی تھی. تو یہ انہی بوریا نشینوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے. اگر ہماری یہ بھی نیت ہے تو یہ اور زیادہ ہمارے لیے اضافہ مضافہ اور نور علی نور ہے کہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اس کو بھی تابندہ اور زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آخر میں مولانا مفتی صفر الدین صاحب دامت برکاتہم کو اور ان کے تمام رفقاء کار کو جنہوں نے یہ نورانی مجلس سجائی ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو چونکہ یہ قلمکار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور میری معلومات کے مطابق اب تک ان کی 7 کاوشیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جس میں منظوم بھی ہے اور منصور بھی ہے. تو میں یہ درخواست کرتا ہوں، تو رہنورد شوق ہو منزل نہ کر قبول، تو رہنورد شوق ہو منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. میں درخواست گزار ہوں کہ آپ نے جن مستقبل کے عزائم کا اظہار کیا ہے اور جو آپ کے سینے میں ارادے ہیں، آپ ان کو اللہ کے بھروسے تکمیل کی طرف اپنا قدم بڑھائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.